السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کون صاحب ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ سوری, آپ کی آواز بہت خراب ہو رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ اچھا جی, اچھا امریکہ سے ہیں, لیکن یہ آپ کا فون نمبر تو کسی اور سے نہیں, آپ نے مجھے میسج کیا ہوا تھا جس پہ میں نے رپلائی کیا. جی, نیو یارک میں کون سے صاحب تھے, کیا نام تھا؟ اچھا اچھا اچھا, وہ جو امریکن نمبر تھا ویڈیوز میں, وہ کچھ ویڈیوز میں ہے, تو وہ بچہ ہے میرا, وہ بھانجا ہے میرا, وہ نہیں ڈیل کرتا, وہ میرا نمبر آگے سے دے دیتا ہے. کچھ ویڈیو سے تو میں نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا, لیکن پرانیوں پہ ہوگا. اچھا اچھا اچھا, جی فرمائیں. جی فرمائیں. اچھا جی, میں نے آپ کا نام تو ابھی تو کسی کو یہاں نہیں پتا, تو میں فون اسپیکر فون پہ کر دوں, اگر کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہے تو میں دعا سیشن میں بیٹھا ہوں, تو باقی لوگ بھی سن رہے ہیں. میں آن کر دوں یا پرائیویٹ بات کرنی ہے؟ جی میں کر لیتا ہوں. جی بولیں, جی تو وہ حکم کریں. میں تقریباً 20 سال سے ہوں یہاں پہ امریکہ میں. جی تو وہ کیونکہ میں ڈرائیونگ بہت زیادہ کرتا ہوں, میرا تعلق اصل میں ہے لیب سروسز سے. دوسرا لاہور میں زینت حسن ہے جو ڈرائیو ہے, ہاں جی, تو اسی طرح میڈیکل یہاں پہ لیبارٹریز. اسی طرح جی 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 ڈائگنوسٹک لیب میں. جی تو جی, میں قریباً پچھلے 5 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو میرا بہت آنا جانا ہے ڈاکٹرس کی کلینکس میں, اور پھر وہ چیریٹی کلینکس بھی ہماری لیب سپورٹ کرتی ہے. ماشاء تو اللہ. وہ کیونکہ میری ڈرائیونگ زیادہ ہے, 200 میل آلموسٹ ایوریج میری نکلتی ہے ڈیلی. اچھا. بہت بھی کم ہو تو 100 میل ہوتی ہے. تو اس میں پھر چلتے چلتے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی اسپیچ سن لوں یا کچھ اس طرح کا جو ہے وقت گزر جاتا ہے. جی جی تو وہ حضرت واقع والی باتوں کو سنتے سنتے تو وہ آپ کی ویڈیوز بھی آگے بھی کسی حوالے سے ان جی. کو سننا شروع کیا. تو میں اصل میں کیونکہ ہوں بھاٹی دروازے سے, اچھا لاہوریے ہیں تو آپ, وہ ٹھیک. پھر اس میں میں پکا لاہوری ہوں. جی جی جی, اس میں پھر وہ بابا جی کا بھی ذکر آیا. اچھا جی. تو مجھے اپنے طور پہ تو مجھے مطلب بیماریاں تو ہے ہی ہیں, وہ نارمل ہے آج کل کے دور میں, شوگر بھی ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, سائنس کی پرابلم. لیکن جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے اللہ سے دوری کی. اللہ سے دوری کی. تو اللہ سے دوری کی اللہ معاف میں کرے, صرف امریکہ ایک میں تو اللہ میاں بات اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ پردیس میں تو اللہ ہی ہو یاد جاتے آتا نہیں ہے, اس کیا لیے. ہو گیا؟ جی 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 وہ قریب ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے عرصے سے میں لگا ہوں, میرے بہت جگہوں پہ گیا, اور ہر جگہ سے مجھے فیض ملا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا میرے کو, بہت بہت اس کی ذات کا شکر ہے کہ جو انسان کو سوچ سکتا ہے ویسی زندگی اس نے مجھے دی ہے. تو وہ آپ کی ایک ویڈیو میں مجھے, میں وہ دیکھ رہا تھا, وہ کوئی فوجی صاحب تھے وہ جنہوں نے کچھ مطلب نازیبا الفاظ یا ہاں جی ہاں جی, ان سے کوئی آپ کی گستاخی, وہ زندگی بات تک. تو اس طرح زیادہ تو نہیں, جی لیکن بہرحال ان سے کچھ غلطی ہو گئی. جی, جی جی, تو چھوٹی وہ ایج ہے نا, چھوٹی اس عمر پہ میں جو بندے سے ہے نکل جاتے جی ہو جاتا ہے. تو میں اصل میں ہمیشہ جہاں بھی گیا ہوں تو میں نے ایک ہی درخواست کی ہے کہ اگر کسی کو پیغمبر کے در کا پتہ ہے, ان کے راستے کا پتہ ہے, تو میں کوئی بھی ہوں میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, ساتھ کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں. ساتھ تو اتنی نہیں ہے. تو مجھے وہ بس ایک ہوتا ہے کہ دفعہ انسان کو سکون نہیں ہوتا, وہ کرنی پڑتی ہے آپ کو کال. جیسے وہ صاحب بھی میں نے کرتے کرتے ان کو رات کو میرا ہمیں وہاں سے 11 بجے کا ٹائم ہوا, تو وہ یہاں پہ آ کے ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ فون نہ کرو, پہلے ٹیکسٹ ہی کرو. آپ ہولڈ کرنا ذرا ایک منٹ, میں آپ کیا ڈسٹرب نہ نام ہوں. ہے آپ کا؟
ادھر آ جائیں. اچھا جی ٹھیک ہے, بولے بولے. ان کو ٹیکس کیا تو انہوں نے آپ کا نمبر دے دیا, اور آپ کو بھی نہیں سکتے. میں سمجھ رہا ہوں کہ چھوٹی بات ہے, آلموسٹ اب 11 بج رہے ہیں. تو آپ ماشاء اللہ ویڈیو دیکھ کے مجھے اندازہ کوشش دے رہی ہیں آپ. تو مجھے تو ڈاکٹر صاحب پہنچنا پیغمبر کے طرف. پیغمبر کے در پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 وہ تو آپ کے دل میں ہے. بالکل ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کتابیں پڑھ کے اکثر ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. جی بالکل. کسی نے آپ کی انگلی پکڑنی ہوتی ہے, آپ کو راستہ دکھانا ہوتا ہے. جی تو اسی تلاش میں میں ہوتے ہوتے آپ کے پاس آ گیا. اچھا جی, تو حکم کریں, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سید بادشاہ ہیں آپ؟ میں دنیا میں تو مشہور ہے, باقی اللہ سے چل جاؤں. نہیں, آپ سید بادشاہ ہیں. میں قبلہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی مشہور ہے, سارا نفادات ہی ہے, اور وہ حقیقت اللہ کو پتہ ہے. آپ سادات میں سے ہیں, سیدھا جواب دیں مجھے. میں قبلہ میں کی دعویٰ کرتا تھا. نہیں دعویٰ نہیں کرنا نا, امی ابو نے جو بتایا بس اتنا ہی بتائیں. چلیں آپ اس طرح کر لیں نا, آپ اگر آپ بہت کاشیس ہیں, آپ خود کو سید نہیں کہنا چاہ رہے, جتنے ڈیپتھ میں آپ معنی سمجھ رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ آل نبی اولاد علی میں سے ہیں. جی جی وہی آل نبی اولاد علی میں سے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو سائیں پھر سرکار کے دروازے تک تو آپ نے لے کے جانا ہے ہمیں, کہ میں نے آپ کو لے کے جانا ہے؟ آپ گھر کے بندوں میں سے ہیں, تو آپ مجھے ہی چکر دے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ بابا بلے شاہ, ہاں جی, کیا پیر بابا بلے شاہ, کیا پیر عنایت شاہ قادری رسول. بابا بلے شاہ جو ہیں وہ پیر عنایت شاہ قادری صاحب. جی اچھا, تو یہ جس کو اللہ نواز دے, جس پہ پیغمبر کی نظر کرم ہو جائے, اس میں تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, وہ نہیں لیکن وہ جو ریفرنس ہے, وہ جو نسبت ہے آپ کی, وہ تو بہرحال اعلیٰ و عرفہ ہے اور اسی کا احترام ہے. باقی حق کہاں ہے؟ حق سادات ہی کے پاس ہوتا ہے, لیکن کئی بار بدقسمتی سے, میرا تو چھوٹا منہ ہے, بڑی بات ہے, تو اگر سید ہی سید کو زہر دے دیں تو پھر کئی بار وقت کا سید جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر بھی بن جاتا ہے, یا عنایت شاہ قادری آپ بن رہے ہیں کہہ سکتے ہیں, یا جو بھی ہے, وہ سادات ہی بہتر جانتے ہیں. میں تو اس میں مجھے بھی تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر عثمان ہارونی صاحب ہیں مرشد, تو پھر آگے خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے سید جو ہیں, ان کے مرشد بابا فرید گنج شکر جیسے ہیں. تو یا آپ سید عبداللہ یا بابا بلّہ شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے مرشد یا ان کو جاگ لگانے والے یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, وہ عنایت شاہ قادری صاحب ہیں. وہ تو اللہ کے اپنے رنگ ہیں ڈیفینیٹلی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک آپ نے پہنچنا ہے, آپ ان کی آل نبی اولاد علی میں سے ہیں, میں تو ان کے غلاموں میں سے ہوں. تو مولا علی تک پہنچیں, وہ اس دروازے ان تک پہنچنا ہے, تو دروازے کا نام علی ہے, سب سے اونچا, جس جیسا کوئی نہیں ہے, بے مثل. تو مولا علی تک پہنچنا ہے تو ان کے کسی ولی تک پہنچیں. آپ خود ان کے ولیوں میں سے ہیں, آپ ان کے گھر میں سے ہیں, تو وہ پردے میں ہیں سارے, تو ظاہر میں آپ خود ہیں. اب عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے, اور عشق علی وصف علی ہو جانے کا نام ہے. تو یہ وصف کیا ہے؟ عشق ہے, اور قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق قرآن ہے, ان کی ساری عشق کی داستان, اسے ایسے سمجھ لیں.
اور مولا علی کے معشوق ہیں وہ، مولا علی چلتا پھرتا عشق ہیں. تو وصف علی کیسے پیدا ہو، یہ اس دن بھی کوئی مجھے اعتراض کر رہا تھا، غصے سے ڈانٹ رہا تھا. اب میں لائیو سیشن پہ تو نہیں ہوں، آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے. تو یہ میرے سامنے لوہا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ عاجزی بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں مقناطیس نہیں ہوں، میں لوہا ہوں، تو لوہا اگر مقناطیس سے مس بھی ہو جائے نا، مس ہی ہو جائے صرف تھوڑی دیر، تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، وہ وصف آ جاتا ہے اس میں. سمجھ گئے ہیں؟ مقناطیس کا اصل وصف تو یہی ہے نا، بے غرض پیار. اور یہ میں اپنے سامنے نے دکھا رہا ہوں کہ اس نے اب دوسرے لوہے کو مقناطیس کی طرح پکڑ لیا ہے. اتنی طاقت نہیں ہے اس کی کہ اسے سنبھال سکے زیادہ دیر، لیکن بہرحال یہ لوہے کی ایک پن پڑی ہوئی تھی اور اس نے بعد میں دوسرے کیل کو اٹھا لیا. تھوڑی دیر میں نے اس کو لگایا ہے مقناطیس کے ساتھ. تو وہ وصف پیدا کر، وہ سیرت ان کی، وہ جو پیار ہے، بے غرض پیار، انکنڈیشنل لو. تو عشق، میں آپ کو یہی دعا دے سکتا ہوں، پتہ نہیں یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے، پتہ نہیں یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے، بات نہ کہو کہ اللہ آپ کو عشق نصیب کرے اور جا تجھے عشق ہو. تو یہ کہنا آسان ہے. تو کاکی تاڑے سونی سی کوئی کبھی کاکی تاڑی ہے؟ کاکی سونی تاڑیں. اب یہ کاکی آپ کی، میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی عورت آ گئی ہوگی، لیکن کاکی تاڑیں. وہ معشوق بے عیب ہوتا ہے. جب وہ بے عیب ہے تو پھر عشق میں دوئی بھی عیب ہی دیکھنا ہے، عشق میں دوئی حرام ہے. عاشق معشوق ایک ہی ذات ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوتے ہیں. ہم دور ہیں، وہ دور نہیں ہیں. وہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے نفس کے اندر جو خیال اٹھتے ہیں ان کو بھی میں سن رہا ہوتا ہوں. تو وہ جو اتنا قریب ہے، آخر اس کو پتہ نہیں وہ عاشق ہیں کہ ہم عاشق ہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے، تو میں تو ڈاکٹر جاوید تو کوئی اوقات نہیں ہے. تو آل نبی اولاد علی سادات نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے، کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، آگے بھی اللہ نے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وہ عدل اور احسان سے بھی آگے کا راستہ ہے، قربانی کا راستہ. قربانی سے ملتا ہے. جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، یہ دنیا کی دی ہوئی ہر چیز، یہ مادیت پرستی، یہ سب معشوق پہ قربان کر دینا اس کی راہ میں. اور آہ بھی نہ کرنا، کہتے نا سر دیویں تے وفا بھی نہ منگی، یعنی ریٹرن میں وفا بھی نہیں مانگنی. ٹھیک ہے، سر دیویں تے وفا بھی نہ منگی، یہ ہوئی پیر فقیر فرید دا دس ہے. تو آپ کو ساری بات پتہ ہے، کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، وہ اہم ہی نہیں سمجھ آتی. واصف علی واصف صاحب چھوٹا نام نہیں ہے، وہ وقت کے فقیر ہیں، ڈیوٹی کے بندے ہیں. وہ اپنے دور میں داتا صاحب ہیں، وہ اپنے دور کا ڈیوٹی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ دادا صاحب نے اپنے دور میں ڈیوٹی کی، وہ اپنی اس دور کی ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے. ممتاز مفتی صاحب اپنے وقت کے فقیر ہیں. پھر یہ ان کی تلاش کتاب دیکھ لیجیے گا، لبیک یا تلاش، اب ان کی لینگویج سمجھنا ہی مشکل ہے. اور میرے بابا جی جنہیں میں بابا کہتا ہوں، یا چلیں بابا تو میں مخدوم صفدر علی بخاری جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میں تو انہی کا دیا ہوا سارا ایک قسم سے میرے اندر ایک کیسٹ ہے اور وہ ریکارڈر چلتا رہتا ہے. مجھے اپنا کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں اپنا آپ ڈالنے لگتا ہوں محتاط ہو جاتا ہوں، پکڑ ہی نہ جاؤں. ٹھیک، وہ آپ کا پیار ہے، آپ کا خلوص ہے، یہ جو آپ کی تڑپ ہے. آپ 20 سال امریکہ جیسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس مجبوری میں بھی ماں کو چھوڑ گئے تھے. یہ ملک بھی ماں ہے نا، یہ دھرتی بھی ماں ہے، ویسے زمین ساری ماں ہے. داتا کی نگری آپ چھوڑ کے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پیچھے سے جڑیں نہیں چھوڑیں، اور سید ہیں آپ. مجھے تو صرف سید، ایک بابا کہتے ہوتے تھے سید قطرے ہی کا نہیں، قطرے کا اپنا ایک رول ہے، بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ تو وصف ہے ہی ہے. قطرے ہی کا نہیں، ایک کردار کا بھی نام ہے. تو مجھے تو آپ صرف ذات کے نہیں، کردار کے بھی سید لگ رہے ہیں.
تو یہ تڑپ آپ کے اندر ہے، یہ جو تڑپ ہے، یہ پھڑک ہے، یہی وصال ہے سائیں، اور کسی کو کیا ملا ہے؟ وہ ہے ہی اتنا بڑا، اسے کہاں سے جفا مارو؟ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، پتہ نہیں چلتا کیڑا کتنے ختم کتوں شروع ہو رہے ہیں۔ کوئی مائی کا لال مجھے علیحدہ علیحدہ کر دے تو میں مان بھی جاؤں، وہ سمجھ نہیں آتی دونوں کی، تو وہ آپس میں ہی، ان دونوں میں تو کوئی جدا کر نہیں سکتا، وہ دونوں ہی ہیں۔ وہ آگے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف ہے کہ انہوں نے اپنا معشوق ہمارے ساتھ بانٹ لیا، اپنا عشق، اپنا اللہ ہم سب کو دے دیا، ہم سب کو وہ پہچان دی، وہ اور اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے پریکٹیکل سے اس کو منوایا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، کوئی خام خواہ آپ کو تھپڑ مار دے، فوری ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس سے اپنا اپنا جج کر لیجئے گا سارے کہ ہماری اپنی کتنی سمجھ ہے۔ سڑک پہ جاتے جاتے آپ کسی کا بھلا کر رہے ہوں، کسی گرے کو اٹھا رہے ہوں، وہ آگے سے تھوک دے آپ پہ، کسی گندے نالے میں گرے ہوئے کو آپ پکڑ کے نکال رہے ہوں اور وہ آگے سے پتھر مار رہا ہو، آپ کو لہو لہان کر رہا ہو، گوبر پھینک رہا ہو، کوئی آگ کی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ اس میں مر رہا ہے، نکل سکتا نہیں، راستہ پتہ نہیں ہے، اور کوئی اپنی نمازیں روزے تسبیحاں چھوڑ کے فائر مین کا رول پلے کر رہا ہو۔ جو فائر بریگیڈ والے ہیں وہ میری بات کو جانتے ہیں کہ وہ کیا جگر اور حوصلہ اور کیا جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، نیو یارک بلڈنگ میں جو نیو یارک کے فائر ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، وہ جس حوصلے سے اندر گئے ہوں گے، جس طریقے سے وہ 100 منزلہ بلڈنگ کے اندر، جب کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کسی وقت گر سکتی ہے اور وہ ساروں کو نکال بھی نہیں سکتے، کسی وقت ٹریپ ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ اندر ہی وہ بھی انسانوں کی جان بچاتے ہوئے چلے گئے۔ قرآن کی اپنی آیت ہے نا، جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی بچائی۔ وہاں تو نہیں اللہ نے کہا کہ فلانے مذہب والوں کی بچائی اور فلانے والوں کی نہیں بچائی، جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سارے کی بچا لی، اور جس نے ایک بے گناہ کی جان لے لی اس نے ساروں کی لے لی۔ تو آپ بھی مخلوق خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک کیا جانا ہے، آپ ان کے گھر کے بندے ہیں، آپ مخلوق خدا سے بے غرض پیار کرنا شروع کریں، انہیں مردہ دلوں کو زندہ کریں۔ وہ دل مردے ہیں جن میں اللہ سے پیار نہیں ہے، اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے جو معشوق کا خوف ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ بہت پیارا ہوگا، اللہ کو ڈراؤنا تو نہیں ہے، اللہ تو بہت سونا پیارا ہے، جس نے اتنے حسین بنائے ہیں وہ خود کیا پیارا ہوگا، کیا حسن ہوگا اس کا۔ لیکن خوف اس کا یہی ہے کہ جو ماں سے ڈر ہوتا ہے کہ امی ناراض نہ ہو جائے، فلانا کام نہ کریں، گھر شکایت پہنچ گئی تو ماما ناراض ہو جائے گی، یا جو معشوق سے ڈر ہوتا ہے کہ معشوق ناراض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بس معشوق تو ڈراؤنا کسی کو بھی نہیں لگتا، یا ماں تو کسی کو ڈراؤنی نہیں لگتی، لیکن بس یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ تسبیحاں، وظیفے، چلے، تسبیح کھڑکانے سے نہیں ملتا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ ذکر الہی کرنے سے سکون ملتا ہے، ذکر سے سکون ملتا ہے، اور فکر سے خدا ملتا ہے۔ تو وہ ذکر سے اس لیے فکر افضل ہے، اور فکر ہوتی ہے حقوق العباد۔ تو یہ جو عبداللہ ہے نا، یہ نہیں چھوڑتا بھائی، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں معاف کر رہے ہوتے، ان کا کوئی حق نہ دیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس سال زکوٰۃ نہیں دوں گا، کوئی پتہ نہیں میرے پہ حساب استطاعت تھا، کچھ دن بعد پتہ چلے گا گن پوائنٹ پہ میرے بچے کو بھی لے گئے اور گاڑی بھی لے گئے ہیں، کوئی ڈاکو تھے، کوئی وہ ڈاکو کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ معاشرے نے انصاف نہیں کیا۔ تو ہم لوگ یہ باتیں نہیں سوچتے۔ تو اگر ساتھ ساتھ اپنے رزق حلال کو پاک کرتے رہیں، جو بھی مادہ کمایا ہوتا ہے، اور باقی جو تسبیحاں، وظیفے پڑھے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، جو خالص عبادت کی ہوتی ہے، خالص عبادت اور خالص خدمت خلق کی ہوتی ہے، نہ جنت کے لالچ میں، نہ دوزخ کے ڈر سے، نہ واہ واہ کے لیے، نہ گن پوائنٹ پہ، جو بس اللہ کے لیے کی ہوتی ہے، معشوق کے لیے کی ہوتی ہے۔ پھر وہی میں کہوں گا، وہ بھی سونے سے پہلے روز اللہ کو دے دیا کریں کہ اللہ جی، جن جن کا حق میں نہیں دے سکا، اور جن جن کا حق میں نے مار لیا، اور جن جن کی میں نے شانوں میں گستاخی کر دی، مجھے نہیں پتا تھا وہ تیرے خاص بندے تھے، تو اگر میرے کسی بھی عمل سے ایسا ہو گیا، یا اللہ اگر میرے کھاتے میں کوئی نیکیاں، کوئی ثواب ہیں، عبادت سے ثواب ملتا ہے، اور نیکیاں جو ہیں یہ مخلوق خدا کی بھلائی کرنے سے ملتی ہیں، وہ دے دے اس کو، اور جو بچ جائیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ پیش کر دے، وہ اپنی امت کے جس گناہ گار کو دینا چاہیں دے دیں۔
پھر اپنے گناہوں سمیت اس کے آگے پیش ہو جایا کریں اور آنکھیں بند کر کے سو جایا کریں جپھا مار کے. اس کو نیند سے زیادہ قربت کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی. بے ریا عبادت ہوتی ہے. تو وہ رحمان جو گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے, جو مکہ والوں کو بھی 13 سال معاف کرتا رہا ہے, حالانکہ وہ اس کے محبوب کے اوپر اوجڑیاں, مونج کی رسیاں, گالیاں, بدنامیاں, پروپے گنڈے پتہ نہیں کیا کرتے رہے. تو وہ رحمان ہے اور وہ کہتے رہے میرا اللہ رحمان ہے. دانت بھی شہید کر دیے تو کہا میری امت, یا اللہ میری قوم نا سمجھ ہے, ہاں یہ نا سمجھ ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, تو نہ غصہ کھا جائیں. ٹھیک ہے, تو اس وصف کو اپنائیں, وہ اس کو دے دیا کریں اور اپنے گناہوں سمیت بس اس کے آگے پیش رہا کریں. عاجزی, سرنڈر, زیرو ہونا پڑتا ہے. فارمولے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, باقی ٹیسٹ وسٹ آپ کو خود ہی کرنے پڑنے ہیں. یہ روحانیت ذاتی تجربے کا نام ہے. یہ نہ ڈاکٹر جوید سے ملنی ہے نہ کسی بابا جی سے ملنی ہے. آپ کے اندر آپ کی اپنی روح ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ سب میں ایک ہی روح ہے اور وہ اللہ کی روح ہے اور وہ ماں روح ہے, اور وہ تو ساڑھے تو وکھ نہیں پر ویکھن والی اکھ نہیں, تو دل کی آنکھ سے اس کو دیکھا کریں, دل کی زبان سے اس سے بات کیا کریں اور دل کے کانوں سے پھر سنا کریں کہ وہ کیا کہتا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ ہے صحیح, وہ آپ سے کام لے رہا ہے. بڑے مشکل علاقے میں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں. میں اگر آپ رابطے میں رہیے گا, میرا خیال ہے نیکسٹ ویک میرے بھائی نے ادھر جانا ہے. وہ بابا جی کا بڑا خاص کاکا ہے. اگر کہیں اسی کسی اسٹیٹ میں آپ کے ہوا تو اس سے مل لیجئے گا. ویسے تو آپ خود ہی پاگل ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہ بھی پاگل ہے. پتہ نہیں وہ مانے گا کہ نہیں. دونوں میاں بیوی وہ تو اپنی آوارہ گردی پہ جا رہے ہیں. جی وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں کہیں آپ کے ہمسائے میں. نہیں وہ تو ٹورسٹ کے طور پہ آ رہے ہیں. وہ تو ابھی تو مجھے ان سے اجازت لینی پڑے گی. وہ دونوں بڑے ہی بابا جی کے چھپے رستم ہیں, انہیں جان چھڑانی بڑی آتی ہے. وہ ان کی ڈیوٹی ذرا اور قسم کی ہے. وہ یہ نیک لوگوں سے بھاگتے ہیں, گناہ گار لوگ ہیں, بہت ہی گناہ گار لوگ ہیں. چلو میں انہوں دس دیں گا, وہ میرے ورگے بکرے لب کے بابا ہی نو دے کے آپ نکل جاندے سن. وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بکروں کے وپاری ہیں. ہاں دیکھا نا سید بادشاہ ہے نا, تو آپ بات بھی بڑی کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ دعا کریں, آپ کو امتیوں میں سے کوئی کہتا ہے دعا کریں, تو آپ کہتے ہیں کہ دعا کسی گناہ گار سے کراؤ. صحیح کہتے ہیں نا. انہیں سمجھ تو ہے نہیں ہے کہ آپ تو گناہ گار نہیں ہیں, پاک لوگ ہیں, اللہ نے کوثر عطا کی سعادات. تو آپ لوگوں نے دعا کیوں کرنی ہے؟ آپ کے تو اللہ کہتا ہے وہ فقیر جو آپ کی نسل کے ہیں وہ تو کہتے ہیں زبان میری کن برابر, پرواز میری عرشاں ہوتے. تو وہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ یار دعاواں شعاواں کی کرانیاں نہیں, کام کرانی تو گل کر. تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. اب آپ دعا کر دیا کریں میرے نہ ہن گناہ گار نہ تسی. جدوں سونا بھی نخالص نہ رل جائے نا تانبے نال, تے وہ 24 کیرٹ دا نہیں رہندا, 22 کیرٹ دا ہو جاندا ہے. تے ہن نخالص بن کے کام کری جایا کرو نا. یاد رکھیو کہ تہاڈی گندیاں نال یاری دوستی ہے, تے تسی ہن پلیت ہو گئے ہو, تے بس تسی ہن دعا کر دیا کرو لوکاں واسطے, دعا دے دیا کرو. ڈاکٹر اللہ تعالیٰ تانوں جتھے پہنچنا چاہتے ہو اوتھے پہنچائے, اور اللہ معاف کرے. میں جتھے اللہ مینوں زمین تے ہی رکھے کتنے پہنچاؤ گا تسی. ٹھیک ہے, بابا ٹرمپ اگے کہندا ہے کوئی میزائل لبو اینوں اودے تے بٹھاؤ تے مریخ ہل توڑ دیو. کیونکہ میرے خلاف ہوا ہے. تہاڈی مہربانی. میں زمین تے ٹھیک ہاں سرکار, مینوں اپنے پیراں دی خاک چی سجداں دی کتے جُتی دے تھلے تھلے کتے رہن دیو. تہاڈی مہربانی. میرے ایک استاد سن, انہوں نے کول بس آخری گل میں تہاڈا بہت ٹائم لگتا ہے. میرے ایک استاد سن کہ وہ آخر مرشد کو گئے, مرشد انہوں نے گاؤں چ ہوندے سن کدھر, تو انہوں نے جا کے انہوں نے کہا کہ بابا جی کو دعا کرو ساڈے واسطے. تو انہوں نے کہا پتر میریاں دعاواں تے تینوں لگدی ہے بھی تو ہواواں جھوٹنا پیا, تیریاں مینوں نہیں لگدی بھی ہاں جی میں پجا ہی بس ہو گیا. ڈاکٹر بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ کا جزا دے. مہربان اللہ آپ جی, تہاڈی بہت مہربانی ہے. تسی اینی دوروں نمبر لب کے اور حوصلہ افزائی ساڈی کر دیتی ہے کہ اسی تہاڈے نانا جی دے نال ہی دوروں نزدیکوں کتے نہ کتوں بہرحال انہاں دی ٹیم چ بھاویں 1400 سال پیچھے کھلوتے ہیں,
ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਛੱਡੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਵਾਹ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਵਾਹ, ਡਾਕਟਰ ਫਖਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ ਬਸ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ, ਸਾਦਾਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਸਨ ਕਿ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀ ਸਨ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ वो, लेकिन वो कहते सन कुछ भी नहीं, तुम सब खुद ही हो, और काका बाबा खुद ही हो, ये करंट बापडा का वहाँ से आ रहा है यहाँ तक, कोई तुम ही हो, अपने आप को पहचानो, आप बहुत प्यारे हो। ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਕੱਪ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ नहीं लगे खा पी गए ने। तो आप लोग बड़े हैं, आपकी ज़ात बड़ी है, आपकी बात बड़ी है। मेरे एक दोस्त हैं सैयद शहबाज अली शाह साहब, वो पता नहीं लंबी सी बात एक करते होते हैं कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो वो सादात में से हैं और अपनी मौज के बंदे हैं, गाने शाने गा के बात करते हैं। तो आपकी मेहरबानी है साईं, हम सब के लिए दुआ करते रहें और वहाँ भी खैर का सबब बने, राब्ता रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप ये सूरह रहमान का मैसेज ही लोगों को बता दिया करें। और जो लोग कहें कि नहीं हम तो नॉन मुस्लिम हैं या मैं एथिस्ट हूँ, जो कहे मैं एथिस्ट हूँ, मैंने अल्लाह नहीं कहना, उसे कहना अपने आप को तो मानते हो, चलो अपना नाम ही 3 बार ले लो, क्योंकि आपने उसको भी बचाना है, कोई बच जाए सही। मैं 15 साल ज्वेलरी का काम किया, ज्वेलरी स्टोर है जैसे ज्वेलरी का, मैंने आज तक याद ज्वेलरी का। अच्छा जी, अच्छा। तो मुझे आज तक याद है, मुझे वो चेहरा नहीं भूलता, क्योंकि मैं काम करता था अली के नाम से। अच्छा। यहाँ जब अमेरिका आए तो नाम भी अमेरिकन हो जाते हैं। जी जी। तो लोग जॉन जिमी वगैरह रखते हैं, तो मुझे वो क्या नाम है तुम्हारा, तो मैंने कहा अली। हाँ जी। तो मैं पूरी ज्वेलरी मार्केट में कस्टमर्स में अली के नाम से मशहूर हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ। जी, तो उससे मेरे को एक कस्टमर आई जी, और पेट की मेरी दुकान पे खड़े खड़े बड़ी सभी दर्द हो रही है। मेरे 911 कॉल करो, तो मैं कि जिन्हें 911 आएगी ना, मैं तो नहीं लफ्ज डासला ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪੜੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਏ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਕੇ ਬਸ ਰੁਪਏ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦਾ ਬੱਚੀ ਕੋਲ। कोई शक नहीं है वो देखे ना, इसीलिए मैं यही कहने लगा था कि जो नॉन मुस्लिम हो अगर वो सूरह रहमान ना सुनना चाहें तो उन्हें नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ में दम मस्त कलंदर मस्त मस्त वो सुनवा दीजिएगा कि आंखें बंद करके इसको फ़ील करो एज ए रेमेडी, और फिर 3 बार अल्लाह अल्लाह कह के पानी पी लो या जो भी तुमने नाम लेना है। कहीं से तो शुरू कराएंगे ना उन्हें। तो रूहानियत में सारे सलासल मौला अली पे जाके ख़त्म होते हैं, इमाम अली मुकाम पे। आगे फिर उनका मर्ज़ी है, अगर कोई इस काबिल हो तो आगे वो सरकार के दरबार में पेश कर देते हैं, और सरकार ने तो सारों को अल्लाह के आगे पेश करके बचाना भी है, वो सरकार की अपनी मर्ज़ी है। रूहानियत में कम से कम उन्हें इतना करा दिया करें, वो नुसरत फ़तेह अली खां की दम मस्त कलंदर मस्त मस्त सुनवा दिया करें। अगर वो सूरह रहमान सुनने पर ना तैयार हों तो उन्हें कहा करें आँखें बंद करके इसको फ़ील कर लो। वो चलते जाएं साईं, आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, हम सब के लिए भी दुआ करते रहें इंशाअल्लाह। ठीक है ना, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਕੇ ਕਾਕੀਆਂ ਨੂੰ अल्लाह ताला की परेशानियां दूर करे और मुश्किल आसान करे, कोई मुश्किल ना दरपेश आए। आमीन अल्लाह देखे खुदा मैं हुसैन से याद रखो। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे आपने अपने भाई से नंबर टेक्स्ट कर देना। हाँ जी, वो अगर आया मैं उसे बता दूंगा, वो दोनों मैंने बता दूंगा। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।